اشیف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنا بہلول نے کیا ہارون الرشید کی دعوت کو قبول کیا، کیا وہ ان کے محلات میں پہنچے، کیا وہ ان کی کرسی پر بیٹھے تھے یا نہیں، اور اگر وہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور کیا ان کو وہ سزائیں ملی جس کی وجہ سے ہارون الرشید نے انہیں بلایا تھا، کیونکہ ہارون الرشید کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بہلول دنا ان کو برا بھلا کہتا ہے اور عوام کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ تو میرے پیارے دوستو یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو دوستو، اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پابند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گدڑی تھی اور ہاتھ میں عصا تھا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہوا ہے، اسی لیے اس نے اس سے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں جا پہنچا۔ دیکھا نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار، وزیروں امیروں کی کرسیاں بالکل خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کے مسجد تک جا پہنچا۔ وہ مزے سے اس پر بڑا جمع ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون الرشید دربار کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کا نعرہ مارا۔ وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو بادشاہ کے مسند سے۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درستی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا۔ ہائے افسوس! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان بے بنی تھی لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش سے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جاں، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے یہ بتایا۔ ہائے! یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی۔ ہائے افسوس! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس! بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون الرشید کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ مجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہارون الرشید لمحے بھر کے لیے کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول نے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔
بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی ہے اس سے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کر لو۔ ہارون الرشید نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تم کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے یہ کہا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر؟ بہلول نے پوچھا، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ہارون نے فراخ دلی سے یہ کہا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اچھا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو تم اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون رشید نے کہا۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ بہلول نے برجستہ کہا۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی بن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہوا، بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے۔ ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا اور رسول میں ان سے ذرا بر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا تھا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے جو عیال دار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کرے۔ امیر المؤمنین نے ان کی درخواست رد کر آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل اور انصاف سے کیے جائیں۔ ہارون رشید خجل سا ہو گیا، لیکن ڈڑائی کے ساتھ بولا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کہا گیا ہے۔
ہزاروں پیغمبر علیہم السلام اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون الرشید کوئی عذر نہ تلاش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد بھری اور بولا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے مسجد میں آئے، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر بن عبد ود نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جاں بحق نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کو اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی۔ پیارے دوستو، بہلول اسی طرح اپنی باتوں میں لگا ہوا تھا اور پورا واقعہ وہ نقل کر رہا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہ نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لی ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا کہ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ جی میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔